کربل پر کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے، توجہ سے جائے گی تازہ، صاف ہو جائے گا دل، روح ہو جائے گی تازہ، صاف ہو جائے گا دل، روح ہو جائے گی تازہ، صاف ہو جائے گا دل، یاد میں سرکار کی آنسو بہا کر دیکھیے، یاد میں سرکار کی آنسو بہا کر دیکھیے، خاک کربل پر کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے۔ اہل بیت کرام کی محبت یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جب تک کسی بھی بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت نہیں ہوگی، اس کا ایمان جو ہے کامل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے، اور کامل ایمان والا وہی ہے جس کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، اور نبی کی محبت کے ساتھ، نبی کی آل کے ساتھ، اہل بیت کرام کے ساتھ محبت بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے ساتھ اپنے آل کی محبت کو شرط قرار دیا ہے کہ اس وقت تک میرا کوئی محب نہیں ہو سکتا، میرا کوئی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میری محبت کے ساتھ میری اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور تحسین ہوئے ہیں۔ میرے پیارو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو کہ جن کی پاکی کو، ان کی نفاست کو اور ان کے فضائل و مناقب کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام کے اس مہینے کے پہلے عشرے کے اندر مرکزی جامع مسجد تحصیل منڈی کے اندر جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے سید الشہداء عظیم الشان کانفرنس بنائی گئی، جس میں حضرت مولانا سید فدار صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف لائے۔ انہوں نے منقبت اور شروع میں ختمات معظمات اور کلمات وغیرہ پڑھ کر کے عالم اسلام کے لیے دعا کی، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی، اور بالخصوص آخر میں یہ جو اس وقت کرونا وائرس پھیل رہی ہے اس سب کے لیے ہم نے اور عالم اسلام کے لیے دعا کی، اور آخر میں ہم نے لوگوں کو بھی یہ پیغام دیا، اور آپ کے چینل کے وساطت سے تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، کیونکہ اس وقت یہ کرونا وائرس اب اس کی تیسری لہر بھی آنے والی ہے۔ ہم نے لوگوں کو بھی کہا، اور اس وقت آپ تمام حضرات سے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ خوب اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور خاص طور پہ جو 10 محرم الحرام ہے تو 10 محرم الحرام کو آپ حضرات اپنے اپنے گھروں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، کلمات پڑھیں، خاص کر کے 9 اور 10 کو روزہ رکھیں یا 10 اور 11 کو روزہ رکھیں، کیونکہ یوم عاشورہ جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بہرحال اس کے اندر آپ خوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، عالم اسلام کے لیے اور سب کے لیے دعا کریں، اور شہادت کا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام یہی ہے کہ صبر کریں اور بالخصوص نماز کا اہتمام کریں، اپنے اندر جو ہے اچھائی کو لائیں، تقویٰ کو لائیں، سنت مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ کے پابند رہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کی صورت اور آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق فرمائے۔ محرم الحرام جماعت رضائے مصطفیٰ منڈی کے زیر اہتمام جامع مسجد شریف منڈی میں بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ سال ہر سال کی طرح ان سال بھی پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک یہاں ذکر حسین کی محفل کا انعقاد کیا گیا، کیونکہ یہ چیز جو یہ مارکہ جو آج سے 1400 سال پہلے پیش آیا تھا، جس نے دین کو بقا بخشی تھی، حسین کی قربانی، وہ حسین کی قربانی ہے جس قربانی سے آج مسجد کا منبر محفوظ ہے، آج
درسگاہیں محفوظ ہیں، آج مسلمان محفوظ ہیں۔ اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوئی ہوتی تو آج یہ دین بٹ چکا ہوتا، یہ دین فحشاؤں کے پاس ہوتا، یہ دین ان لوگوں کے پاس ہوتا جنہوں نے گنڈا گردی مچا کے رکھی ہوئی تھی۔ امام حسین نے دین کو جلا بخشی، امام حسین نے دین کو وہ قوت بخشی کہ آج دین پوری دنیا میں شاد و آباد ہے۔ امام حسین نے اپنی قربانی دے کر دنیا کو بتا دیا کہ کبھی بھی جھوٹ کے، کبھی بھی غافل کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا، سر کٹا دیا جائے گا لیکن سر جھکایا نہیں جائے گا ایک بے دین کے سامنے۔ امام حسین نے قربانی دی اور آخر میں امت کو یہ ایک سبق دے دیا کہ اگر میں نے قربانی دی، امام حسین کی تلوار اس وقت ایسے چل رہی تھی، کفار یہودیوں کی، کفاروں کی، یزیدیوں کی سر جو ہے مولی اور گاجر کی طرح کٹے جا رہے تھے، لیکن جب اذان کا ٹائم آیا امام حسین نے اپنا سر سجدے میں اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اس وقت امام حسین کی قربانی جو ہے وہ ان کی لگی، اور وہ قربانی آج بھی یاد تازہ کرتی ہے کہ اگر امام حسین کو مانتے ہیں تو نماز قائم کرو، اگر امام حسین کو مانتے ہیں تو اخلاق پیدا کرو، اگر امام حسین کو مانتے ہیں تو دین پہ چلو اور دین پہ بتائے ہوئے راستے پہ چلو، اور پوری زندگی میں اور آخرت تک یزید کے ان منحوس کرداروں کی منفی کرتے رہو تاکہ آنے والے وقت میں کوئی یزید دنیا میں پیدا نہ